بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے درس میں مشکات المصابیح کتاب الصوم کے ذیل میں نفلی روزوں کے حوالے سے ہم احادیث پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں آیا اور عرض کیا کہ آپ کس طرح روزہ رکھتے ہیں۔ سوال قابل غور ہے اور اس سوال پر سرکار کا جو ریسپانس تھا وہ بھی قابل غور ہے۔ سوال اس نے پوچھا کہ آپ کس طرح روزہ رکھتے ہیں۔ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ ناراض کس بات پر ہوئے؟ اصل ادب یہ تھا کہ انسان اپنے بارے میں پوچھے کہ جی مجھے بتائیے کہ میں روزہ کس طرح رکھوں، آپ کس طرح رکھتے ہیں، یہ اس کا حق نہیں ہے، کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے معاملات اللہ کے ساتھ کیسے ہیں یہ آپ کا ایک اپنا معاملہ ہے، اور پھر آپ کے ذمے ایک رسالت کی ذمہ داری ہے، کار رسالت ہے، اور بہت سے آپ کے افعال ممکن ہے کہ کچھ کم ہوں کچھ زیادہ ہوں۔ اب دیکھیے، تہجد لوگوں پر فرض نہیں ہے مگر سرکار پہ فرض ہے۔ مال کا لوگوں پر صرف 40واں حصہ سال میں دینا زکوٰۃ واجب ہے، سرکار پہ سارے کا سارا مال خرچ کرنا لازم تھا۔ اب حضور کے معاملات بعض چیزوں میں الگ سے تھے، اور بعض چیزیں ایسی بھی تھی۔ ایک دفعہ 3 صحابہ کرام اکٹھے نکل پڑے کہ چلو چل کے ازواج مطہرات سے چل کے پوچھتے ہیں کہ آقا جب گھر میں ہوتے ہیں تو گھر کے معمولات کیا ہوتے ہیں۔ انہوں نے جا کر پوچھا تو ازواج مطہرات نے بتایا کہ آقا گھر آتے ہیں، ہمارے کام میں ہمارے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں، ہم سے گفتگو کرتے ہیں، جو زندگی کے معاملات ہیں ضروریات ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، رات کو آرام کرتے ہیں، پھر پچھلے پہر اٹھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر آرام کرتے ہیں، پھر فجر کے لیے اٹھتے ہیں۔ انہوں نے دل میں یہ سوچا کہ یعنی انہوں نے کم خیال کیا، انہوں نے کہا شاید ہمارا خیال یہ تھا کہ حضور گھر جا کے مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہوں گے اور ساری رات پھر نمازیں پڑھتے رہتے ہوں گے۔ ان کے دل میں یہ خیال تھا، انہوں نے اپنے دل میں اس کو کم خیال کیا، اور پھر ساتھ ہی سوچا آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تھوڑا کریں یا زیادہ کریں خدا کے محبوب ہیں آپ، مگر ہمیں تو اپنے طور پہ سوچ لیا۔ ایک نے کہا میں تو ساری رات جاگا کروں گا، سویا کبھی نہیں کروں گا۔ ایک کہنے لگا کہ میں سارا دن روزہ رکھا کروں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ ایک کہنے لگے کہ میں کبھی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، یعنی اپنے دماغ سے چیزوں کو سوچنا شروع کر دیا نیک بننے کے لیے اور اللہ کا عبادت گزار بننے کے لیے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آقا انعامدار نے اس بات کے اوپر ان کو سمجھایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے گھر والوں کا تم پہ حق ہے، اولاد کا تم پہ حق ہے، اور یاد رکھو کہ میں سوتا بھی ہوں جاگتا بھی ہوں، کبھی روزے رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا ہوں، اور ازدواجی زندگی کے معاملات کی ذمہ داریاں بھی نبھاتا ہوں، یہی میری سنت ہے، جو میری سنت سے منہ موڑے گا اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہوگا۔ تو یہ صحابہ کرام جو سجو کرتے تھے۔ اب حدیث پاک کی طرف آتے ہیں تو سرکار اس بات پر ناراض ہوئے، اور اتنے ناراض ہوئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کا غصہ دیکھا کہ حضور غصے میں آ گئے اور ناراض ہو گئے، تو اب حضرت عمر فاروق جو دانائے راز تھے، سرکار کے غصے کو کم کروانے کے لیے، حضور کی طبیعت کو بحال کروانے کے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہیں، اور آپ کے نبی برحق ہونے پہ راضی ہیں۔ انہوں نے یہ کلمے بولے، عربی کے الفاظ ہیں رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، نعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسول، ہم اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ کہ ہم سے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کا رسول ناراض ہو جائے ہم سے۔ اور یہ جملے عمر فاروق بار بار کہتے رہے یہاں تک کہ آقا کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک جملہ اور بھی قابل غور ہے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے غصے سے پناہ مانگتے ہیں۔ غصہ تو حضور ہو رہے تھے، اللہ تو نہیں ہو رہا تھا، مگر وہ جانتے تھے اگر حضور غصے میں آ جائیں، ناراض ہو جائیں تو اللہ ناراض ہو جایا کرتا ہے۔
سرکار کا اور حضور کا تعلق ایسا ہے کہ اگر آقا ناراض ہو جائیں تو پھر سمجھو اللہ ناراض ہو گیا. حضور کو ناراض کر کے اللہ کبھی راضی نہیں ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ آقا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ وہ شخص کیسا ہے جو ہمیشہ روزہ رکھے؟ اچھا سوال یہ انہوں نے بھی روزے کا ہی شروع کر دیا، مگر چونکہ علم اور ادب والے تھے، سلیقہ ان کو آتا تھا کہ بات کیسے پوچھنی ہے. آنے والے نے آ کے بات پوچھی تھی کہ جی آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ اس پہ سرکار ناراض ہوئے. اب انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ شخص کیسا ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، ہر روز روزہ رکھتا ہے؟ سرکار نے فرمایا اس نے نہ روزہ رکھا نہ روزہ افطار کیا، اس کا رکھنا نہ رکھنا برابر ہے. اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو آپ نے ہمیشہ روزہ رکھنے والے کے بارے میں یہ بات کہی ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں. بعض نے کہا کہ اس نے سنت کی مخالفت کی کیونکہ حضور روزانہ روزہ نہیں رکھتے تھے، اس بنا پر آپ نے کہا اس کا رکھنا نہ رکھنا برابر ہے. بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ صورت اس وقت ناپسندیدہ ہے جب وہ روز رکھنے میں وہ دن جن میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، جیسے عید کے دن ہیں ان کو بھی ساتھ رکھ لیتا ہے. پھر اس صورت میں کہا گیا کہ اس کا رکھنا نہ رکھنا برابر ہے، چونکہ جن دنوں کو منع کیا گیا تھا اگر ان دنوں میں بھی رکھ لیتا ہے اس خیال میں کہ میں تو چونکہ روز رکھتا ہوں لہذا مجھے کوئی دن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور عیدوں کے دنوں میں بھی روزہ رکھ لے تو یہ بات یقیناً ناپسندیدہ ہوگی. بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا اس لیے کہا کہ اس کے روزے رکھنے کے باوجود گویا اسے روزہ نہ رکھا، اصل میں اس نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا. اس نے اپنے آپ کو دوسروں کے حقوق جو ادا کرنے تھے اس حقوق کی ادائیگی کے اندر اس کا روزہ رکھنا رکاوٹ بن رہا ہے، جو ہر روز روزہ رکھے جا رہا ہے. اس بنا پر سرکار نے اس بات پر پسند نہیں کیا اور اس کو کہا کہ روزہ رکھنا یا نہ رکھنا برابر ہے. بعض علماء نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے. بعض دیگر جو صحابہ کرام میں سے دو صحابہ کرام کا ذکر ملتا ہے جو روزے روز رکھا کرتے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اپنے حقوق اور ان کے ذمے تھے ان حقوق کی ادائیگی کے اندر بھی کوتاہی نہیں کیا کرتے تھے. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ شخص کیسا ہے جو 2 دن روزہ رکھے اور 1 دن نہ رکھے؟ یعنی اب وہ پوچھے جا رہے ہیں کہ روزہ رکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، جو 2 دن روزہ رکھے اور 1 دن نہ رکھے. آپ نے فرمایا کیا کوئی شخص اس کی طاقت رکھتا ہے؟ اب یہ جو سوال تھا کیا کوئی شخص اس کی طاقت رکھتا ہے، یعنی آقا نے نہ انکار کیا نہ اقرار کیا، میں رکھتا ہے تو پھر رکھ لے، وگرنہ سرکار نے اس کی تائید نہیں کی، اس کے بارے میں کہا نہیں کہ یہ اچھا ہے اس طرح رکھا کرو، یوں نہیں کہا. عمر فاروق نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ شخص کیسا ہے جو 1 دن روزہ رکھے اور 1 دن روزہ نہ رکھے، 1 دن رکھے 1 دن چھوڑ دے؟ آقا رحمہ یہ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ رکھتے تھے 1 دن نہیں رکھتے تھے، یہ طریقہ ان کا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا کہ آقا وہ شخص کیسا ہے جو 1 دن روزہ رکھے اور 2 دن نہ رکھے؟ یہ الگ الگ سوال ہیں سارے. 1 دن روزہ رکھے اور 2 دن نہ رکھے. فرمایا یہ بات مجھے اچھی لگتی ہے اگر اس کی طاقت اور قوت انسان کو مل جائے، اگر طاقت اور قوت ہو تو یہ بات مجھے اچھی لگتی ہے. پھر انہوں نے عرض کی، آقا انعامدار علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر ہر ماہ میں 3 روزے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو، چونکہ ہمارا دین یسر ہے، آسانی والا دین ہے، اور ایسا دین ہے کہ جس دین پہ عمل کرنا انسان کی زندگی کے معاملات میں خلل نہیں ڈالتا. فرمایا کہ ہر ماہ میں 3 روزے اور 1 رمضان سے دوسرے رمضان تک روزے، یعنی رمضان کے روزے رکھنا اور ہر ماہ کے اندر 3 روزے رکھ لینا، یہ انسان کے لیے کافی ہوتے ہیں اور یہ پورے سال کے روزے بن جایا کرتے ہیں. اور فرمایا یہ میری نگاہ میں ہمیشہ روزے رکھنے کی طرح ہے. اور عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے یعنی 9 ذی الحج کا، وہ تو میرا گمان یہ ہے کہ گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. کل ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ جو غیر حاجیوں کے لیے مستحسن نہیں ہے، جو حاجیوں کے علاوہ لوگ ہیں ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور جو عاشورہ کا روزہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ وہ اسے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. ایک حدیث پاک کا ذکر اور کریں گے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا کہ سوموار کے دن کا روزہ
آپ بھی رکھتے ہیں تو یہ کیسا ہے روزہ رکھنا؟ فرمایا میں اسی دن پیدا ہوا ہوں اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل کی گئی ہے۔ نزول وحی کا دن بھی پیر کا دن تھا اور میری ولادت کا دن بھی پیر کا دن ہے، تو آقا کی ولادت کی نسبت سے سرکار بھی روزہ رکھا کرتے تھے اور امت بھی رکھے گی تو اجر و ثواب پائے گی اور حضور کے میلاد کی خوشی کے اندر شامل ہو جائے گی۔ حضرت معاذہ ادویہ روایت کرتی ہے، انہوں نے عائشہ صدیقہ سے جا کے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ 3 روزے رکھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں رکھا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ مہینے کے کن دنوں میں آپ یہ روزے رکھا کرتے تھے؟ وہ دن کون سے ہوتے تھے جس میں آقا یہ 3 روزے رکھا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا آپ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ مہینے میں کس کس دن روزہ رکھیں، یعنی جب بھی چاہتے تھے روزہ رکھ لیتے تھے، مگر بعض دیگر احادیث میں یہ ملتا ہے کہ آپ جو چاند راتے ہیں 13، 14 اور 15 کی ایام 20 ان میں روزے رکھنے کو زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے، مگر اگر ان میں کوئی مصروفیت ہو جاتی، کوئی سفر میں ہوتے یا کوئی اور وجہ ہوتی پھر آپ پرواہ نہیں کرتے تھے، کسی دن بھی 3 روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔